الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگو، حج کا زمانہ قریب ہے۔ حج ایک ایسا اسلام کا اساسی اور بنیادی رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا ہو، اتنی دولت عطا کی ہو کہ وہ حج کے مصارف، حج کے خرچے برداشت کر سکتا ہو، اور حج کے سفر کے بعد گھر واپسی تک اپنے گھر والوں، اہل و عیال کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہو، اس شخص پر حج فرض ہے اور ضروری ہے۔ حج ایک ایسا اسلامی رکن ہے جس کی خواہش، جس کی تمنا ہر صاحب ایمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی کمزور ایمان والا ہو، دینی اعتبار سے وہ کیسا ہی ہو، بہرحال ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا سفر کرے اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے، اور وہاں کی نمازوں سے اور وہاں کی ایمانی اور روحانی فضاؤں سے وہ سیراب ہو اور مستفید ہو۔ کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس خواہش اور تمنا کو اپنے دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہ ہو سکی۔ اور کتنے ہی ایسے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہو چکی ہے، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ ان کو بارہا اللہ کے گھر کی حاضری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار حج اور عمرہ کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ نے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اپنے گھر کو بھی، یعنی خانہ کعبہ کو بھی نازل فرمایا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی طرف آپ رخ کر نمازیں پڑھیں اور عبادت کریں اور اس کا طواف کریں۔ اور ان کے بعد پھر تمام انبیاء کرام اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر اپنی نماز وغیرہ عبادات کیا کرتے تھے۔ پھر طوفان نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو اٹھا لیا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب کعبے کی اصل نو بنیاد رکھی گئی، اس وقت پھر اس کی نشاندہی کی گئی، اور پھر باقاعدہ اس کی طرف لوگوں کا رخ ہوا اور لوگ حج بیت اللہ کرنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سمت سے، ہر جانب سے لوگ اس گھر کا طواف کریں گے، اس گھر کی طرف آئیں گے، پیادہ بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور اس خانہ کعبہ کا وہ طواف کریں گے اور یہاں اپنی عبادت ادا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح موبائل فون ایسے ہی ٹیلی فون اور اس قسم کا الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا، اس لیے بظاہر آواز کا پہنچنا پوری دنیا کے اندر یہ چیز ایک بظاہر مشکل معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میری آواز
لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ کا کام صرف آواز کا لگا دینا ہے، آواز کا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز لگائی، ندا لگائی، اور اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس روح نے اور جس شخص نے اس آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا، اس کو زندگی میں اتنی بار حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو ایک بار، جس نے 2 مرتبہ کہا اس نے 2 بار، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک اس آواز پر کہا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی بار حج کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ متعین ہیں اور مقرر ہیں، تو جس شخص نے اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، حج کے مہینے شوال سے لے کر ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ تک یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جس نے اس مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، یعنی حج کے دوران وہ کوئی گناہ کی بات نہ کرے، وہ کوئی فسق و فجور کی بات نہ کرے، وہ کوئی معصیت کا ارتکاب نہ کرے، اور وہ جھگڑا اور فساد بھی نہ کرے۔ بے حیائی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فحش کی 2 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک قسم کی بے حیائی کی تو یہ ہے کہ جو پہلے ہی سے حرام تھی اور پہلے ہی سے ناجائز تھی، مثلا غیر محرم کی طرف دیکھنا، غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا، غیر محرم کو چھونا، یہ پہلے سے بھی حرام تھا، اور حج کے زمانے میں یہ اس کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی۔ اور فرمایا کہ ایک حرمت وہ ہے جو پہلے سے تو حرام نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر اور حج کے زمانے میں جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بھی آدمی وہ شہوت کی بات نہ کرے، اس کی طرف جو ہے وہ اس کو جو ہے نہ چھوئے۔ تو فرمایا کہ ہر قسم کے فسوق سے، ہر قسم کے رفث سے آدمی جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے، معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو جو ان نعمتوں کا جو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو ان کا پاس و لحاظ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے۔ ایسے ہی میں عزیزو دوستو، ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا کیجیے، یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ حج اور عمرے کو کیجیے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آخر زمانے کے اندر 4 قسم کے لوگ حج کریں گے، آخر زمانے کے اندر 4 قسم کے لوگ حج کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہوگی جو بادشاہ ہوں گے، سربر آبردہ لوگ ہوں گے، اور ان کے حج کرنے کی منشا اور مقصد یہ ہوگا کہ وہ سیر و تفریح کریں اور گھومیں، کہ صرف اس مقصد سے حج کریں گے کہ ہم دوسرے ممالک جاتے ہیں ایسے ہی ہم عرب بھی ہو کے آ جائیں، تو ان کی منشا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی منشا اور مقصد حج کرنے کا سیر و تفریح ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو امیر قسم کا طبقہ ہوگا، اور وہ کاروباری لائن کا طبقہ ہوگا، اور وہ اپنے کاروبار اور بزنس کے تعلق سے حج کرے گا، کہ میں وہاں جا کر کہ میں اپنا کچھ کاروبار کے اندر اضافہ کر لوں، میں کچھ چیز بیچ دوں، کچھ چیز خرید لوں، اس نیت سے ایک طبقہ وہ ہوگا جو حج کرے گا۔ ایسے ہی فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جو فقراء اور محتاج لوگوں کا طبقہ ہے، جو اس نیت سے حج کریں گے کہ وہ وہاں جا کر بھیک مانگیں اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ ایسے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو علماء ہوں گے،
اور ان کا مقصد اور ان کی منشا نام و نمود اور شہرت کا حاصل کرنا ہو کہ فلاں عالم نے فلاں صاحب علم نے اتنے حج کیے کہ ان کی منشا یہ ہوگی کہ لوگوں کے درمیان ان کی شہرت ہو، ان کی عزت ہو۔ اس لیے میرا عزیز و دوستو، اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر، کسی نام و نمود کے لیے نہیں، کسی مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے خاطر حج کا عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ جس عمل کے اندر ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ حج کس پر فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا حج اس شخص پر فرض ہے جو خانہ کعبہ کی طرف جانے کے مصارف برداشت کر سکتا ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا سکتا ہو، وہاں کے خرچے برداشت کر سکتا ہو اور وہاں سے واپس آنے کی برداشت کر سکتا ہو، اور اس درمیان میں فرمایا کہ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، اہل عیال کے نان نفقے کا بھی وہ انتظام کر سکتا ہو، اور ایسے ہی راستہ جو ہے وہ راستہ پرسکون ہو، راستہ پرامن ہو، حکومت کی جانب سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میں حج اور عمرے کے لیے جا سکتا ہو۔ اور ایسے ہی عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت پر اس وقت حج فرض ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا شوہر ہو، یا ایسے ہی اس کا بھائی وغیرہ ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو حج مبرور کے لیے اور مقبول حج کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ حج جو کیا جائے وہ حلال اور پاکیزہ پیسے سے کیا جائے، طیب مال سے حج کیا جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص حلال اور طیب اور پاکیزہ مال سے جو شخص احرام باندھتا ہے اور حج کے لیے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، ایک فرشتہ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو آسمان سے ایک فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک و سعدیک کہ تیری لبیک قبول ہے، تیرا توشہ وہ حلال ہے، تیرا سواری پر بیٹھنا جو ہے وہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے سفر کو آسان کرے اور اللہ تیرے حج کو قبول کرے، تیرا حج مقبول ہے اور قبول ہے۔ ایسے ہی روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو حرام کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، حرام اور ناجائز پیسے کے ساتھ اور حرام پیسے کے ساتھ وہ حج کرتا ہے، کہ ایسے پیسے کے ساتھ جس میں حرام مال کی آمیزش ہے، حرام مال ڈلا ہوا ہے، اور جب وہ اس کمائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور لبیک کہتا ہے اور احرام باندھتا ہے، لبیک جب وہ کہتا ہے تو آسمان سے فرشتہ آواز لگاتا ہے لا لبیک و سعدیک کہ نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ تیری حاضری قبول ہے، تیرا توشہ حرام، تیرا سواری پر بیٹھنا حرام، اور اللہ کا غضب تجھ پر ہو، تیرا حج وہ قبول نہیں۔ لہذا ضروری چیز یہ ہے اور ضروری بات یہ ہے کہ جس کسی کا حج کا یا عمرے کا ارادہ ہو تو اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ ایسے تو یہ شریعت کا عام اصول اور عام قاعدہ ہے کہ آدمی زندگی بھر حلال کھائے، حلال کمائیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے یہ بات کہہ رہا ہے، اپنے پیارے حبیب سے اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسولو، تم پاکیزہ اور حلال طیب رزق کھاؤ، اس کے نتیجے میں تمہارے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی نیک اور صالح ہوں گے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، گویا کہ آدمی حلال کھائے گا، جو اس کے پیٹ میں حلال رزق جائے گا، حلال لقمہ جائے گا، تو پھر اس کو اعمال صالحہ کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق ہوگی۔ لہٰذا یہ عام قاعدہ تو یہ ہے ہی کہ آدمی ہر وقت ہر زمانے میں حلال کھانے کی فکر کرے۔ ایسے ہی حج کے زمانے میں خاص طور سے حج کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی
اپنی کمائی کا حلال حصہ اور ایسی کمائی جس میں حرام کی آمدش نہ ہو، یا ایسی کمائی جس میں آدھا حلال ہو آدھا حرام ہو، اس سے قطعاً حج اور عمرہ کرنے کی سوچی بھی نہ، کیونکہ اس سے وہ نہ اس کا فرض ادا ہوگا، نہ اس کی حاضری قبول ہوگی۔ میرے عزیز و دوستو، حج اسلام کا ایک ایسا عظیم الشان رکن ہے جو اللہ نے ان ایمان والوں پر فرض کیا ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ نے فرمایا ان ایمان والوں کے تعلق سے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد وہ 4 چیزوں پر ہے۔ جو اسلام کو فالو کرتا ہے، جو اسلام کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان 5 چیزوں کو اختیار کرے۔ سب سے پہلے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، یہ ہماری بنیاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا، نماز کا ادا کرنا، والحج، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی اساس ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ ان 5 چیزوں کو اختیار کرے، اس میں ایک چیز وہ حج بھی ہے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اور حج مقبول کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا ثواب اور مبرور حج کا ثواب صرف جنت ہے۔ اور میرے عزیزو دوستو، مقبول حج آدمی کا کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب وہ حج کے مسائل سے واقف ہو، جب اس کو پتہ ہو کہ ہمیں مکہ مکرمہ میں جا کر کیا کرنا ہے، طواف کس طرح کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس طرح کی جاتی ہیں، اس موقع پر کون سی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، طواف قدوم کسے کہا جاتا ہے، طواف زیارت کسے کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور ایسے ہی زیارت اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے آداب کیا ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق مسائل سے ہے۔ جس کسی کا ارادہ عمرہ کا ہو یا حج کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام مسائل کو پہلے سیکھیں، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے سابقہ اور واسطہ آدمی کا کم پڑتا ہے۔ اس لیے عام طور سے ایک غفلت یہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے معلومات نہیں کرتے۔ حج کے لیے تو پھر بھی حج تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں، لیکن جو حضرات عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے کیمپ وغیرہ نہیں لگائے جاتے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو عمرہ کرنا چاہے یا عمرے کا ارادہ کرنا چاہے یا حج وہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ علماء سے حج کے موٹے موٹے مسائل اور عمرہ کے موٹے موٹے مسائل کو معلوم کریں، اور معلوم کر کے اپنے حج اور عمرہ کو کریں، تاکہ صحیح طریقے سے ہمارا حج بھی قبول ہو اور ہمارے عمرہ بھی قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔